السلام علیکم دوستو، بغاؤ سے فقیر حسین کا سلام۔ آج موسم خوشگوار ہے۔ میں لوگلائی گیا تھا، وہاں سے واپس آیا۔ یہاں تھوڑی دیر آرام کروں گا، اس کے بعد واپس دکی کی طرف جاؤں گا۔ جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنا ایک لمبے سفر کی داستان سناؤں گا۔ تو پچھلے سال جون کا مہینہ تھا، یہاں موسم گرم تھی، تو میں دکی سے پشاور کے لیے روانہ ہوا۔ میں نے کہا کہ بھائی رات کو پشاور پہنچ جاؤں گا۔ پشاور یہاں سے 750 کلومیٹر دور ہے۔ تو میں نے بہت کوشش کی، رات دیر سے کوہاٹ پہنچا، وہاں آرام کیا۔ کوہاٹ کا بازار تقریباً بند ہو چکا تھا، ایک چند ہوٹلیں کھلی تھی، ایک کمرہ ملا۔ دوسرے دن دریا اعظم خیل کے راستے پشاور روانہ ہوا، تو بڑا مزہ آیا۔ پشاور کا موسم کچھ گرم تھا، کچھ وقت وہاں گزارا۔ اس کے بعد مردان کی طرف نکلا، دوپہر کو مردان پہنچا، تو وہاں کھانا کھایا، آرام کیا۔ بعد میں پیشین کو ملاکنڈ کی طرف روانہ ہوا۔ تو ملاکنڈ سے مینگاور، خواجہ خیل، اور چلتے چلتے رات کو بحرین پہنچا، رات وہاں گزاری۔ دوسرے دن وہاں کی سیر کی، فوٹو کھینچے، ویڈیو بنائی۔ پھر کالام کی طرف روانہ ہوا۔ کالام میں 1 گھنٹہ آرام کے بعد اترور ویلی کے راستے کمراٹ ویلی پہنچا۔ رات کو ٹھل میں قیام کیا، تو صبح 9 بجے کمراٹ کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ بہت خراب تھا، خوبصورتی تھی، پانی تھے، آبشار تھے، ہرے بھرے کھیت، درخت اور آبادی تھی۔ ایک حد تک میں گیا، وہاں سے پھر واپس مڑا، تو رات کو چترال پہنچا۔ راستے میں بہت ہی خوشنما مناظر تھے، اپردیر ویلی۔ تو چترال میں بہت مزہ آیا، ایک اچھا کمرہ ملا، وائی فائی بھی تھی، بجلی بھی تھی۔ تو وہاں سے دوسرے دن میں روانہ ہوا شندور کی طرف۔ شندور کا نام سنا تھا کہ وہاں پولو گراؤنڈ ہے، انٹرنیشنل پولو کھیلتے ہیں لوگ، قومی سطح پر بھی ہے۔ تو چلتے چلتے نابلد دیہات تھے، نام پہلے نہیں سنا تھا۔ ایک دیہات سے دوسرے سے تیسرے، شام کو میں تقریباً 10 گھنٹے کے بعد میں شندور پہنچا۔ ٹاپ پہ بالکل سنسان ویران، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک فوجی کیمپ تھی، ایک چھوٹی سی کینٹین اور پولو گراؤنڈ تھا۔ میں نے بھائی جان سے پوچھا کہ بھائی یہ شندور کدھر ہے؟ کہا یہ شندور ہے، یہ جو کھیل کا میدان ہے، اس کو یہاں پہ لوگ شندور کہتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ پھر وہاں ہلکی ہلکی برف پڑ رہی تھی، آکسیجن ٹھنڈی ہو رہی تھی، ہوا سرد تھی، بارش بھی تھی تھوڑی ہلکی پھلکی۔ پھر وہاں سے روانہ ہوا، شندور نیشنل پارک ہے، وہاں بہت ہی مزہ آیا۔ گائیں چر رہی تھی، پانی تھا، دریا تھے، نالے، سب کچھ تھے۔ وہاں ہزاروں کی تعداد میں گائیں چر رہی تھیں، ان کا نظارہ کیا، تصویریں کھینچیں۔ پھر اس کے بعد اندھیرا ہوا، تو ریزرو ویلی میں داخل ہوا۔ وہاں سے ریزرو ویلی کا کچھ نظارہ کیا، پھر اندھیرا ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی تھوڑا فاصلہ کم کروں۔ تقریباً 3 گھنٹے 4 گھنٹے میں نے سفر کیا۔ ایسی جگہ پہنچی جس کا نام مجھے یاد نہیں ہے، 2 دریا اکٹھے آ رہے تھے، بہہ رہے تھے۔ تو ایک ہوٹل ملا، ان کو جگایا، وہ سو رہے تھے رات 11 بجے۔ میں نے کہا بھائی کھانا ملے گا؟ کہاں ہاں، بستر ملے گا، بالکل ملے گا۔ موٹر سائیکل کہاں کھڑی کروں؟ وہاں پیچھے کھڑی کروں۔ تو بہرحال رات وہاں گزاری، ساری رات پانی کا شور کانوں میں تھا۔ صبح اٹھا، دیکھا 2 دریاؤں کے بیچ میں ہوٹل تھی، بہت نظارے کیے، مزہ آیا۔ پھر وہاں سے پوچھا کہ بھائی گلگت کتنی دور ہے؟ تو اکثر لوگ کہتے ہیں 5 گھنٹے، کوئی 7 گھنٹے۔ ایک آدمی نے صحیح
وہ بتایا کہ بھائی برابر چلو گے تو 6 گھنٹوں میں پہنچ جاؤ گے۔ پھر وہاں سے میں روانہ ہوا، پہاڑ سے اترا تو فنڈر ویلی پہنچا۔ فنڈر ویلی تقریباً 100 کلومیٹر ایریے پہ محیط، تو بہت ہی خوشنما، مزیدار، بہت ہی مزہ آیا۔ ہر جگہ رکا، چائے پی، خوبانی کھائے، دودھ بھی پکے ہوئے تھے، لوگ بھی اچھے تھے، اخلاق والے تھے، ہر وقت آفر کرتا کہ بھائی رات ہمارے ساتھ گزار۔ تو میں نے کہا نہیں، میرے پاس دن کم ہے، میں رات کو گلگت پہنچوں گا، پھر وہاں سے واپس اسلام آباد کی طرف جاؤں گا۔ تو چلتے چلتے شام سے پہلے میں گلگت پہنچا۔ پہلا جو پل ہے جو دریائے چترال کے اس طرف کو جاتی ہے، وہاں رکا، لوگوں کو لائیو ویڈیو دکھائی، لوگوں نے بہت پسند کیا۔ سارے پوچھ رہے تھے کہ بھائی یہ کون سی جگہ ہے؟ میں کہا بھائی گلگت ہے۔ پھر رات کو ایک اچھا کمرہ ملا، سستا بھی تھا، 400 روپے میں رات گزاری، اچھا کھانا کھایا، بہت ہی مزیدار، کیونکہ گلگت کا پانی بہت ہی مزیدار ہے، ہاضمے میں تیز ہے۔ تو پھر وہاں سے روانہ ہوا، کہا کہ بھائی اسکردو جاؤں۔ اسکردو کا موسم ٹھیک نہیں تھا، راستے کچھ خراب تھے، کچھ روڈ بنے تھے، کچھ نہیں بنے تھے۔ تو پھر وہاں سے واپس ناران کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں گرمی زیادہ تھی، بابو سر ٹاپ پہنچا، وہاں سردی لگی، بارش تھی، برف بھی پڑ رہی تھی۔ تو میں نے کہا بھائی یہاں گزارنا مشکل ہے۔ پھر وہاں سے کوٹ بوٹ سارے گیلے ہو گئے، سردی بہت لگی تھی، سخت سردی تھی۔ چلتے چلتے رات 8 بجے میں ناران پہنچا۔ پہلے کمرہ ڈھونڈا، کپڑے چینج کیے، پھر تھوڑا آرام کیا۔ مجھے بالکل ملیریا والی سردی لگ رہی تھی۔ تو اس کے بعد شہر کی طرف نکلا، وہاں بہت بڑا رش کش تھا، ہر طرف آفر تھی، کھانا کھاؤ، ہوٹل کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو رات وہاں گزاری۔ دوسرے دن روانہ ہوا اسلام آباد کی طرف۔ اسلام آباد پہنچا، موسم گرم تھی، بہرحال بارش بھی ہوئی تھی۔ موٹر سائیکل کا ایک چھوٹا ایکسیڈنٹ بھی کیا روڈ میں، بریک سے میں پھسل گیا، گھٹنے میں چوٹ آئی، موٹر سائیکل کو بھی تھوڑی چوٹ آئی، بتی ٹوٹ گئی تھی، پھر اسے مرمت کیا، بہرحال بھی ٹھیک ہے۔ تو پھر وہاں سے رات کزن کے ساتھ ٹھہرا۔ صبح کو میں نے کہا کہ بھائی میں جاؤں گا چکوال، کلر کہار۔ پھر وہاں گیا، راستے میں سارا دن میں نے بارش میں گزارا، شام کو کلر کہار پہنچا، حالانکہ 3 گھنٹے کا فاصلہ ہے، میں نے 8 گھنٹے لگائے۔ کلر کہار ابرآلود تھا اس وقت، بارش ہوئی تھی، پھر بھی بارش کا امکان تھا، تو میں نے کچھ نظارے کیے، چائے پی۔ وہاں سے پھر تلگنگ کی طرف روانہ ہوا۔ پہاڑی ایریا تھا، پوٹہار ہے، گھنٹے کا سفر طے کیا، پیٹرول ختم ہوئی، پیٹرول ڈالا، بارش شروع ہوئی۔ پھر میاں والی تک میں بارش میں رات 1:30 بجے میاں والی پہنچا، آہستہ آہستہ سڑک پہ 5-6 انچ پانی ہر وقت نظر آتا تھا، تو بہت تکلیف ہوئی، یہ لاریوں کا پانی بھی مجھ پہ گرتا تھا۔ بہرحال مشکلوں سے میاں والی پہنچا، تو وہاں ایک ہوٹل تھی سڑک کنارے اڈے کے قریب، وہاں قیام کیا۔ تو کپڑے گیلے تھے، چینج کی، سونے لگا، زلزلہ آیا۔ پھر 2:30 بجے 2:15 بجے کے قریب باہر نکلا، بھائی پوچھا کیا بات ہے بھائی؟ تو سارے باہر نکلے تھے، بولتے زلزلہ آیا۔ صبح خبروں میں سنا کہ افغانستان میں زلزلہ ہوا ہے، کچھ بندے ایکسپائر ہو گئے۔ تو پھر وہاں سے صبح سویرے ناشتہ کیا، نیند بھی پوری نہیں تھی، بہت ہی تھکا ہوا تھا، تقریباً بخار سا چڑھا ہوا تھا۔ وہاں سے میں نے لائیو پروگرام شیئر کیا کہ بھائی میاں والی ہے، 9 بجے ہیں، میں دکی کی طرف جا رہا ہوں۔ پھر میاں والی سے روانہ ہوا آہستہ آہستہ، بالکل چلتے میں نیند آ رہی تھی، بہت تھکا ہوا تھا، 10 دن سے زیادہ میں نے سفر کیا تھا ریگولر۔ تو ڈیر اسماعیل خان آیا،
دوپہر کو کھانا کھایا، پھر وہاں سے جوب کے لیے روانہ ہوا، رات 7 بجے جوب پہنچا۔ اس کے بعد دکی سے جوب کا فاصلہ 3 گھنٹے کا ہے۔ میں بہت تیزی سے آیا، 3 گھنٹے سے بھی پہلے میں دکی پہنچ گیا، بالکل ڈی سی آفس کے قریب۔ لکھا تھا کہ بھائی ڈی سی آفس دکی، وہاں کیمرہ لگایا ڈی سی آفس دکی کو لائیو پروگرام شیئر کیا۔ دوستو آپ سب کی دعاؤں سے میں خیریت سے دکی پہنچ گیا۔ تو دوستو یہ تھا میرا ایک لمبے سفر کا قصہ۔ آپ انڈر ویلی، چترال، غزر ویلی اور شندور ٹاپ ضرور دیکھیں، دل کرتا ہے کہ ہر سال وہاں جاؤں، وقت ملے تو انشاءاللہ اس سال بھی جاؤں گا، مگر جب بھی جاؤ جولائی اور اگست کے مہینے میں جاؤ، بڑا مزہ آئے گا، کیونکہ وہاں بارشیں کم ہوتی ہے، پہاڑ کم گرتے ہیں، سلائیڈنگ ہوتی ہے۔ اس وقت شاید روڈ بھی بن گئی ہو، روڈ پہلے بہت ہی خراب تھی۔ تو اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت، خوش رہیں، آباد رہیں، جہاں بھی رہیں، شاد رہیں۔ شکریہ، زندہ باد، والسلام، خدا حافظ۔